سورہ توبہ کیسٹ نمبر 100۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ سورۃ التوبہ کی ان آیات مبارکہ میں بھی غزوہ تبوک کے بارے میں متخلفین کے لیے ہدایات الہیہ ربانیہ کا ذکر ہے۔ جیسا کہ الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ سورۃ التوبہ کی ان آیات مبارکہ میں جو سابقہ دروس میں ہم نے پڑھی ہیں، بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ تبوک کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ غزوہ تبوک جو ہے وہ ایک عظیم غزوہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت جو ہے وہ جہاد میں چھپائی ہے، تو اس لیے اس میں بڑی تفصیل سے ذکر آیا کہ کس مشکل وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے سفر فرمایا، اور مخلصین مومنین جو تھے اس شدت کے عالم میں بھی حضور کی اتباع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، اور منافقین کے گروہ جو تھے وہ جھوٹی قسمیں کھا کے عذر بنا کے پیچھے رہ گئے، اور بعض مخلص مومنین بھی تھے جن سے کچھ تساہل ہوا، غلطی ہوئی، کہ وہ باوجود صحیح الایمان ہونے کے، مخلص ہونے کے، وہ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر نہ کر سکے، اور ان میں پھر بطور خاص اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 انسانوں کا واقعہ ذکر کیا جو پیچھے رہ گئے تھے، جس کا حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارۃ ابن الربیع، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے صدق، ان کے اخلاص، ان کے ایمان اور ان کے تضرع اور توبہ کو قبول فرمایا کہ قرآن مقدس میں بشارت نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توبہ کی بشارت دی، اور ساری زندگی کے لیے وہ قیامت تک کے لیے اللہ کے قرآن کی آیات کا حصہ بن گئے۔ تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں الحمدللہ ہم نے پڑھ لی۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل مدینہ یا اعراب مدینہ جو باہر رہنے والے
جو شہر کے علاوہ یعنی دیہاتوں میں بسنے والے لوگ ہیں ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی کہ وہ محمد عربی کو چھوڑ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد فرما دیا، اللہ کے نبی نے جب حکم دے دیا تھا اور وضاحت فرما دی تھی کہ ہم نے روم کے مقابلے پہ نکلنا ہے، تو پھر ان کو یہ بات زیبا نہیں تھی، ان کو یہ بات جچتی نہیں تھی کہ وہ اللہ کے نبی کو اکیلا چھوڑ دیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مجاہدین کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں ان کو اگر پیاس کی تکلیف پہنچی یا ان کو مشقت پہنچی یا ان کو اس سفر میں بھوک کا مقابلہ کرنا پڑا اللہ کے راستے میں، چونکہ غزوہ تبوک کا یہی عالم تھا جیسے کہ صحیح احادیث مبارک میں موجود ہے. آتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس سفر میں ہم دو آدمی جو ہیں وہ ایک کھجور کو تقسیم کرتے تھے، یعنی ایک کھجور کے دو حصے کر کے آپس میں تقسیم کر لیتے تھے. حتیٰ کہ ایک صحابی نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ بھئی ایک کھجور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو آدھی آدھی کھجور کھانے سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے اس آسی کھجور کا بھی پتہ ہمیں اس وقت لگا جب وہ آدھی بھی ختم ہو گئی، پھر ہمیں معلوم ہوا کہ آدھی کھجور کھانے سے بھی کتنا فائدہ ہوتا ہے بندے کو. یہ تو اللہ کی ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو ہمیں ان باتوں کو ایسا سمجھتی ہیں کہ جیسے وہ قصہ کہانیاں ہوں یہ کوئی حکایات ہوں، کیونکہ جو آدمی 10 کھانے روز کے استعمال کرتا ہو یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آدھی کھجور کیا چیز ہوتی ہے. بلکہ بعض روایات کہ صحابہ رسول نے فرمایا کہ اس غزوہ تبوک میں ایسے حالات سے بھی مسلمان دو چار ہوئے کہ ایک کھجور جو ہے ہم 10 آدمیوں میں تقسیم کرتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ 10 آدمی اور ایک کھجور کیسے تقسیم کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم ہر ساتھی کو ایک کھجور جو تھی وہ دیتے تھے، وہ چوس لیتا تھا اس کو اوپر سے اور پھر پانی کا گھونٹ پی لیتا تھا اور پھر وہ دوسرے ساتھی کو دیتا تھا. تو اس طرح 10 آدمی صرف ایک کھجور کو چوسا کرتے تھے اور پھر جو گٹھلیاں بچ جاتی تھی پھر ہم انہیں کو بھی چوسا کرتے تھے. اور اسی طرح یہ اس غزوہ تبوک میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے معذور ہو گئے کہ اپنے جانور کو ذبح کر کے ان کے اندر جو اوجری ہوتی ہے اس کو کہتی ہیں کہ ہم ایسے نچوڑتے تھے کہ کوئی پانی کا قطرہ گر جائے تو حلق تازہ کر دیں. تو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں نے اس طرح جہاد کیے ہیں، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اس طرح مصائب اور مشقتوں کا سامنا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے اور سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے انہوں نے ایسے عظیم معرکے سر کیے ہیں. اور پھر میرے محبوب نے اپنی تربیت کے ساتھ، اپنی شفقت کے ساتھ اور اپنی ہدایات کے ساتھ اپنی جماعت کا ایک ایسی عظیم جماعت قائم کر دی جس کی مثال قیامت تک بھی نہیں مل سکتی. اور اسی غزوہ تبوک کے راستے میں سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ فدع اللہ، اللہ سے دعا مانگے، آپ کی امت پہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے اور انتہائی شدت کا عالم ہے، شدید گرمی ہے اور صحابہ کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں بچا ہے. اور اندازہ فرمائیں کہ 30,000 کا لشکر ہو اور پانی بھی نہ ہو، کھانے کی بات تو چھوڑ دیں نا. 30,000 کا لشکر ہے اصحاب رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لیے پانی بھی نہیں ہے پینے کا. یہ باتیں کہنے کی نہیں ہیں، یہ پتہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جانیں اپنی نچھاور کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے قربانیوں پہ نکلتے ہیں.
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں اور یقین کریں کہ آپ بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں. آپ بھی الحمدللہ مساجد میں ماشاءاللہ قالینوں پہ اور غالیچوں پہ اور ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہواؤں میں نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان مجاہدین کے واقعات پڑھیں گے جنہوں نے تلواروں کے سائے میں اللہ کی نمازیں ادا کی ہیں، جنہوں نے تیروں کی بارش میں اپنے اللہ کو یاد کیا ہے. اس لیے اقبال کہتا تھا نا کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. ہم جو اپنے گھروں میں اور مسجدوں میں کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں اللہ اکبر، اصل تو وہ اللہ اکبر بلند کرتا ہے نا جو میدان جہاد میں کھڑا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، کہ جب آدمی اس وقت سجدے میں جاتا ہے نا اس کو صحیح یقین ہوتا ہے اللہ کی کبریائی کا کہ یا اللہ اب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اللہ اکبر کہہ کے میں جھک گیا ہوں، میں سجدے میں پڑا ہوں، اور ان تیروں کی بارش میں، ان تلواروں کی چھاؤں میں، ان نیزوں اور بھالوں کی چمک میں اور ان گولیوں کی بوچھاڑ میں مجھے آج بھی یقین ہے کہ اللہ اکبر تو بڑا ہے، اس لیے تو میں تیرے آگے جھک رہا ہوں. تو اسی لیے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ آمنہ کے لال مہربانی فرمائیں، آدمی کتنا بڑا نڈر کیوں نہ ہو آخر پیاسا تو زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ نے حیات انسانی کے لیے پانی کو لازمی قرار دیا ہے. حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ حضور میری طرف دیکھ کے مسکرائے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس مسکراہٹ میں بھی ایک سبق تھا کہ صدیق اچھا اب تم بھی گھبرا گئے ہو اس مشقت کے سفر میں، اس مشقت اور امتحان اور بلا کے سفر میں، کیا تم بھی گھبرا گئے ہو؟ اللہ تو جانتے ہیں ہمارے حال کو. لیکن حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پہ حدیث مبارک میں آتا ہے برفع یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ کہتے ہیں ابھی حضور کے ہاتھ نیچے نہیں گرے تھے کہ بادل جوش میں آ گئے. اور وہ کیسے جوش میں نہ آئے جب ہاتھ اٹھانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بارے میں آپ کے چچا نے بچپن میں جب ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رضاعت ہے مکے میں قحط پڑ گئی، بارشوں سے مکے والے پریشان ہو گئے کہ بارش نہیں ہوتی ہے اور آگ کی طرح مکے کے پہاڑ جلنے لگے. تو لوگوں نے ابھی طالب کو مجبور کیا کہ تم سب لوگ چل کے اللہ سے دعا مانگو. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ اس دور میں بتوں کی عبادت کرنے والے بھی مشکل میں اللہ کو پکارتے تھے. لات و حبل کے ماننے والے بھی جب مصیبت پڑتی تھی تو اللہ سے دعائیں کرتے تھے. تو ابھی طالب پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ عبد المطلب بھی زندہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لے آئے اور کعبۃ اللہ کا دروازہ جو ہے نا آگے تھوڑا سا بڑا ہوا اسی جگہ حضور کو لٹا دیا اور کہا کہ یا اللہ کوئی عمل نہیں ہے، ہم اس چہرے کو لائے ہیں تیرے لیے دعا مانگنے کے لیے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ابھی وہ دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ بادل جوش میں آ گئے. اسی کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے کہ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ قصیدہ نقل کیا ہے مدحیہ جو ابھی طالب نے کہا تھا کہ اے میرے بھتیجے گورے چہرے والے، تیرے چہرے کو دیکھ کے تو بادل بھی جوش میں آ جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب دعا کی تو بادل برس پڑے، صحابہ نے پانی بھر لیا، مشکیزیں بھر لیے، جانوروں کو پانی پلا لیا. اور بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ بارش کہاں تک ہے. کہتے ہیں واللہ ما تجاوز العسکر، کہتی ہیں خدا کی قسم ہے جہاں تک ہمارا لشکر تھا صرف اسی جگہ بارش برس رہی تھی اور اس کے باہر ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں تھا. تو اس غزوہ تبوک میں بڑے بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا، بڑی بڑی مشقتوں سے گزرنا پڑا، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ جنگ بھی نہ ہوئی اور دشمن ہار گیا. اللہ اگر چاہے تو دشمنوں کے دل میں رعب ڈال دیتے ہیں. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر،
اللہ نے مجھے یہ بھی معجزہ عطا فرمایا ہے کہ میں جب جہاد کے لیے نکلوں تو 1 مہینے کے فاصلے سے پہلے اللہ میرے رعب کو کافروں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو روم کا لشکر جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے پہ نہ نکل سکا، اور 50 دن کی طویل محنت کے بعد، طویل مشقت کے بعد، عظیم سفر کے بعد میرے آقا اپنے پروانوں کو لے کر پھر مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ اس کے بعد بڑے امتحانات آئے، تو انہی آیات مبارک جو آج کے درس میں ہم نے پڑھی ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس غزوہ تبوک کے بعد کے بارے میں ارشاد فرمایا، فَمَا مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ۔ اللہ نے فرمایا یہ بات اہل مدینہ اور جو اہل مدینہ کے ماحول احراب ہے، یہ بات ان کو لائق نہیں، زیبا نہیں، جچتی نہیں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ خود پیچھے رہ جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور یہ بات بھی مناسب نہیں، یہ بات بھی زیبا نہیں کہ وہ اپنے نفس کو حضور کے نفس پہ ترجیح دیں، کہ اللہ کے نبی تو مشقت برداشت فرمائیں، اللہ کے نبی تو سفر برداشت فرمائیں، اللہ کے نبی تو غزوہ تبوک کی تکلیفیں برداشت فرمائیں، اور یہ اپنے آرام کو ترجیح دے کے اپنے گھروں میں رہ جائیں اور پیچھے رہ جائیں، یہ بات لائق نہیں۔ ایک انداز تخاطب ہوتا ہے، یہ ایک انداز خطاب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ ارحم الراحمین ہیں، اکرم الاکرمین ہیں، اپنے بندوں کو اطاعت بھی کرتے ہیں تو بڑے لطف سے کر رہے ہیں اور بڑی رحمت سے فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ نے کہ پیچھے رہ جانے والوں ذرا دیکھو تو صحیح مجاہدین کا کیا مقام ہوتا ہے، ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ، کہ یہ بات دیکھ لو کہ نہیں پہنچی ان کو پیاس، ظما کہتی ہیں آتش، ظما کہتی ہیں شدت کی پیاس کو، ولا نصب، نصب کہتی ہیں تعب تکلیف، ولا مخمصۃ، اور اللہ کے راستے میں بھوک اٹھانا، تنگ دستی برداشت کرنا کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں، پینے کو بھی کچھ نہیں، سفر کی بھی تکلیف ہے، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور وہ نہیں سر کرتے، نہیں قدم دھرتے کسی جگہ پہ قدم دھرنا جس سے کہ کافروں کو غصہ آئے، کافروں کو تکلیف پہنچے، کافر غیظ میں مبتلا ہوں، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہیں حاصل ہوتا ان کو دشمنوں سے کچھ حاصل ہونا، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ہر قدم پہ ہر چیز کو عمل صالح بنا کے شمار کر کے لکھ لیا ہے۔ یعنی اب دیکھیں بعض چیزیں جو ہیں وہ بغیر ارادے کی بھی ہو جاتی ہیں، مثلا آپ سفر کر رہے ہیں تو تکلیف تو ہوگی، آپ سفر کر رہے ہیں پیاس تو لگے گی، آپ سفر کر رہے ہیں بھوک تو لگے گی، آپ سفر کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی زمین پہ تو چلیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے ان مجاہدین کو کہہ دو کہ تم جب میرے راستے میں چلتے ہو، جہاں قدم رکھتے ہو اس پر بھی اجر ملتا ہے، تمہیں پیاس لگتی ہے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے، تمہیں بھوک لگتی ہے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے، اور اگر تم کافروں سے کوئی چیز حاصل کر لیتے ہو، حالانکہ نفع کی بات ہے، غنیمت مل گئی، مال مل گیا، اس پہ بھی ہم اجر دیتے ہیں، اور تم کوئی ایسا اقدام کرتے ہو جس سے کافر غصے میں آتے ہیں، کافروں کو آگ لگتی ہے، چونکہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ کافر جس سے جلتا ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا صحابہ کی صفت میں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی جو پیاری جماعت ہے، میرے محبوب کے جو دیوانے ہیں، میرے محبوب کے جو پروانے ہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے مقابلے پہ چٹان ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ اس لیے مفسرین نے، محدثین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ سیدنا خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو حضور نے لقب دیا تھا کہ سیف من سیوف اللہ،
یہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے جو کفر کے لیے اللہ نے بھیجی ہے۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زندگی جہاد میں گزر گئی اور جن کی تلوار سے کفر کے بڑے بڑے ستون کاٹے گئے اور جن کی تلوار کی دھاگ جو تھی وہ کفار پہ بیٹھ گئی، بعض جنگوں میں تو بڑے بڑے جرنیل خالد کا نام سن کے کانپ جاتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ خدا کی قسم کفر کے مقابلے پہ ایسی چٹان بن کے لڑنے والے نے پیار کی زندگی میں کبھی کسی دوست کو غلام کو بھی تھپڑ نہیں مارا تھا۔ یعنی کفر کے مقابلے پہ کتنا سخت ہے، لیکن آپس میں کتنے مہربان ہے کہ بجائے کبھی تھپڑ بھی مارا ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مومن تو وہ ہے کہ جس سے کفر جیسے آگے اللہ نے فرمایا لیغیظ بہم الکفار، جو کفار کو غیظ و غضب میں مبتلا کر دے۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ کفر جس سے جلتا ہو، کفر جس سے آگ بگولا ہو جاتا ہو، سمجھ لو کہ یہ مومن ہے۔ اس لیے فرماتی ہے کہ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہم نے ہر قدم پہ عمل صالح لکھا ہے، اور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی کسی صالح نیک کے عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں فرماتے۔ کیا مانا؟ بدلہ دیں گے اللہ۔ جیسے فرمایا انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اللہ نے فرمایا میرے بندو جو میرے راستے پہ نیک عمل کرو گے میں کبھی ضائع نہیں کرتا۔ کیا مانا؟ بدلہ دیتا ہوں، اور بدلہ بھی پھر خدا اپنی شان کے مطابق دیتی ہے۔ کبھی ایک کا بدلہ 10 سے دیتی ہے، کبھی ایک کا بدلہ 700 گنا دیتی ہے، کبھی ایک کا بدلہ 1,00,000 دیتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات دیکھو کہ ہماری عارضی زندگی ہے، ہم نے مر جانا ہے، لیکن اگر اللہ کے راستے میں مرے تو اسی وقت جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ زندگی بھی اس کی ہے، جان بھی تو اس کی ہے، ہر چیز اس کی ہے، ہم نے کیا دیا ہے، ہم نے کیا قربان کیا ہے اللہ کے راستے میں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ میرے محبوب ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اور خرچ کرتے خرچ کرنا تھوڑا یا زیادہ اللہ کے راستے میں یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ تھوڑا ہے، یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ زیادہ ہے۔ اللہ زیادہ کی توفیق دے، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی غزوہ تبوک کے موقع پہ کھڑے ہو کے عرض کیا علیہ مئۃ بعیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، دعا کریں اللہ ہمیں بھی مسلمانوں کی امداد کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے یہ نہ سوچا کرو کہ 1 ریال بھی کوئی بات ہے یار، 1 ریال میں کیا خیرات کرو۔ کبھی محبت سے حلال کا جو 1 ریال ہے نا، اللہ نے جو اس میں برکت رکھی ہوتی ہے وہ لاکھوں میں نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ اب افغانستان کے مسلمانوں پہ جو مشکل وقت پڑا ہے، دعا کریں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ یہ زخمی اور بچے اور بھوکے اور فاقہ اور پھر سفر، تو بعض بچیوں نے، ایک بچی کا میں ابھی اخبار میں پڑھا تھا کہ اس کی شادی تھی آج، یعنی جس رات شادی تھی تو اس نے اپنا پورا زیور اتار کے کہا کہ میرے مسلمان بھائیوں کو دے دو جو بھوکے مرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ جتنا توفیق عطا فرمائے، اور تمہارے لیے تو بھائی کوئی مشکل بھی نہیں ہے، الحمدللہ جتنا کما رہے ہو، اگر ایک سگریٹ بھی چھوڑ دو نا تو ایک انسان کی جان بچ سکتی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس حکومت نے تمام بینکوں میں اور تمام رابطہ عالم اسلامی میں اور دوائر میں باقاعدہ انتظام کر دیا ہے کہ آپ جہاں بھی چندہ دیں گے وہ فوراً آپ کے بھائیوں کو پہنچے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ زخمیوں اور ایسی سردیوں کا عالم ہے کہ اگر مدد نہ پہنچی اسباب ظاہری تک تو وہ تو سردی سے بھی مر جائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ نہ سوچا کرو کہ میں نے تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا، اللہ 1 ریال دے، اللہ 100 ریال دے، لیکن مسلمان ایک فیصلہ کر دے کہ میں اگر 2 روٹی کے بجائے آدھی روٹی کھا لوں گا۔ آج میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا، میرے بڑے تعلق والے لوگ ہیں،
اور میں وہ ہر سال الحمدللہ 5 10 12 8 10 گھر کے آدمی جو ہے عمرے پہ پورا رمضان یہاں گزارتے ہیں. اللہ نے بہت. میں نے کہا بھائی اب کب رمضان سے کب آ رہے ہیں؟ آپ کی اطلاع نہیں پہنچی. انہوں نے کہا مکی صاحب ہم نے فیصلہ کیا کہ جو پیسے ہم نے عمرے پہ لگانے ہیں وہ اپنے بھوکے مسلمانوں کو دیں. میں نے کہا عمرہ تو ایک نفلی عبادت ہے, دیکھا جائے گا, زندگی ہے تو اگلے سال اللہ نصیب کر دیں گے. وہ جتنا پیسے ہم لگاتے تھے اکٹھے کر کے ہم ان کو دیں. تو اسی طرح اگر خدا کے لیے ہر مسلمان ایک جذبہ پیدا کر لے کہ یار میں 2 ڈبی سگریٹ نہیں پیوں گا ایک دن تو مر تو نہیں جاؤں گا نا. اگر میں نے رات ایک فلم خرید کے نہ دیکھی تو کوئی موت تو نہیں آ جائے گی نا. اگر میں نے 10 ریال کرایہ دے کے ایک ویڈیو کی فلم اگر کرایہ پہ نہ لی تو کوئی موت نہیں آ جائے گی, مر نہیں جائیں گے, بلکہ ایک رات گناہوں سے بچ جائیں گے, ایک رات آنکھیں ہماری دیکھنے سے بچ جائیں گی. اگر ہر مسلمان یہ فیصلہ کر لے کہ میں اگر دن میں 4 دفعہ چائے کے بجائے 2 دفعہ چائے پی لوں گا تو کیا آسمان کر جائے گا. آخر بیمار ہو کے ہسپتال میں پڑے ہوں تو کیا پیئیں گے. تو اگر اس جذبے سے آپ فیصلہ کر لیں مسلمان, اور اپنا ایک ریال ہے, 100 ہے, بچے ہیں, بچیاں ہیں, اور گھر میں ہیں, زیور ہیں, چاندی ہے, کمبل گھر میں زائد پڑا ہے, قمیض زائد پڑا ہے, کپڑے زائد پڑے ہیں, کوئی چیز زائد پڑی ہے, اکٹھی کر کے یہاں جو گورنمنٹ نے دوائیں مقرر کر دی ہے وہاں پہنچا دیں تاکہ فوراً الحمدللہ اللہ انہیں جزائے خیر دے. ہوائی جہاز ایک اتر رہا ہے اور ایک چل رہا ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ ہمیں بھی مدد کرنے کی توفیق دے. اس میں آپ مل جائیے, نہ دیکھیں کہ ہم کون ہیں, نہیں, چھوڑیں ان جھگڑوں کو. یہ مسئلہ اس وقت یہ نہیں کہ کس ملک کا مسئلہ ہے, یہ اسلام کی بات ہے. جو بھی کلمے پڑھنے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے, وہ کسی نسل کا ہو, کسی رنگ کا ہو, کسی شکل کا ہو, کسی علاقے میں رہتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ, اس لیے اب دیکھیے قرآن کے فیصلے ہیں کہ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً, نہیں خرچ کرنا صغیرۃ ولا کبیرۃ, تھوڑا یا بڑا, ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپیل کی تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان دادا کر لیں کہ آج سے 1422 سال پہلے 1000 دینار کی بوری اٹھا کے محمد مدنی کے قدموں میں ڈھیر کر دی عثمان نے. 1000 دینار, درہم نہیں, دینار. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ لوگوں چندہ دو. عثمان پھر کھڑے ہو کے کہا علیہ میۃ بعیر بِأَحْلَاسِهَا وَأَكْتَابِهَا یا رسول اللہ, حضور میرے اوپر 100 اونٹ ہے پورے سامان کے ساتھ. حضور نے فرمایا اچھا لوگوں چندہ دو. تو عثمان پھر کھڑے ہو گئے, کہا حضور 100 اونٹ اور میں دوں گا. اس کے بعد حضور نے فرمایا تو آپ نے فرمایا, حضرت عثمان کھڑے ہو گئے, حضور 100 اونٹ اور بھی میں دوں گا. 300 اونٹ باساز و سامان اور 1000 دینار. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں صحابہ کہتے ہیں ایسے دینار ڈالے ہوئے ہلا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, اور آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھلائے اور کہہ رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. اور عثمان آج کے بعد تو جو کرے تیری جنت کا محمد ذمہ دار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کرو اللہ ہمیں بھی جنت کا حقدار بنا دے. اور مسلمانوں دامیں دل میں قدمیں سکھنے ہر لحاظ سے اپنے بھائیوں کے لیے شرکت کریں اور ہمت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں گے تو ہمارا یہ قطرہ قطرہ بھی دریا بن جائے گا, ہمارا ایک ایک چاول جو ہے وہ بھی دریا بن جائے گا, ایک ایک کھجور کا دانہ بھی دریا بن جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے انشاءاللہ اسلام کی عظمت کا فیصلہ کریں گے, اسی سے انشاءاللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرمائیں گے. کہ دنیا دیکھے گی کہ مسلمان اپنے بھائی کو بھوکا مرتا ہوا نہیں برداشت کر سکتا, وہ زخمی نہیں دیکھ سکتا, وہ چھوٹے بچوں کو چیختا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے. اور ان کے لیے جو اس کے امکان میں ہے اور جو حکام شریعت ہیں اسلام کی حکومت کے مطابق اسی انداز میں انسان آگے بڑھے, نہ جوش میں آئے
اور نہد سے نکلے، بڑے ہوش سے اور اسلام کے احکام کے مطابق۔ اب اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور میرا مدنی جب چلتے ہیں نا، یہ جب سفر میں وادی کوئی طے کرتے ہیں، اِلَّا كُتِبَ لَهُم، مگر ہم سب لکھ رہے ہیں، لکھا جاتا ہے، کیوں؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان کو بہتر بدلہ دے ان کے عمل کا جو ان نے بہتر اعمال کیے ہیں۔ اور میں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور تعلیم دی ہے، کیوں؟ جذبہ تھا نا کہ جب نبی بلائے تو جاؤ، پیچھے نہ رہو۔ اللہ کے نبی نے، اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ یہ کیا بات ہے کہ میرا بدری جائے تم پیچھے رہ جاتے ہو۔ اب اللہ نے دوسرا حکم بھی سمجھا دیا کہ سب کے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ لازم بات ہے کہ جب جماعتیں جہاد کے لیے نکلیں، جب فوجیں جہاد کے لیے نکلیں، جب قبائل جہاد کے لیے نکلیں، تو ایک جماعت کو دین کے لیے بھی چھوڑ دیں، تاکہ وہ اللہ کے مساجد میں رہ کے، اللہ کے دین کے مدارس میں رہ کے دین میں سمجھ پیدا کریں، وہ دین سیکھیں، تاکہ جب تم واپس آؤ تو تمہیں دین سکھلا سکیں۔ اس لیے سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے فرض عین، مسئلہ سمجھ لیں، اور ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں چند آدمی بھی کر لیں تو باقی مسلمانوں پہ گناہ نہیں ہوتا، یعنی ثواب تو نہیں ملے گا لیکن گناہ سے بچ جائیں گے۔ ایسے سمجھ لیں گے نماز جنازہ جو ہے یہ فرض ہے، لیکن فرض کفایہ کہ ہم سارا حرم بھرا ہوا ہے، جنازہ آ گیا، اب اگر مثلا 10,000 آدمی میں سے 1,000 نے بھی پڑھ لیا تو باقی 9,000 جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو گناہ نہیں ہوگا، ثواب نہیں ملے گا کہ جنازہ پڑھا نہیں، لیکن گناہ سے بچ جائیں گے۔ یہ ہے فرض کفایہ۔ اور فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم 1000 ہو، لاکھ ہو، کروڑ ہو، ہر بندے پہ فرض ہے۔ جیسے نماز مغرب ہے، اب کوئی یہ کہے کہ چلو میرا باپ پڑھ لے گا تو بیٹے کی چھٹی، یا بیٹا پڑھ لے گا تو چلو باپ بوڑھا ہو گیا ہے اس کے لیے بھی دعا کر لے گا، یا خامد پڑھتا ہے نماز بیوی نہیں پڑھتی تو چلو جی گزارا ہو جائے گا، گھر میں کوئی تو نمازی ہے نہ، یہ فرض عین ہے۔ جیسا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے کہ لازم جب تک وہ فرض عین پورا نہیں کریں گے حق ادا نہیں ہو۔ اسی طرح جہاد سمجھ لیں کہ اگر جہاد کسی ملک میں ہے اور ایک امت مسلمانوں کی جہاد کر رہی ہے تو فرض کفایہ ہے، باقی پہ گناہ نہیں ہو۔ ہاں اگر وہ وہاں بالکل ناکام ہو جائیں پھر قریبیوں کے لیے، جو ان کے قریب ہیں ان کے لیے فرض ہو جائے گا، پھر ان کے قریب والوں کے لیے، پھر ان کے قریب والوں کے لیے، پھر ان کے قریب والوں کے لیے، اس طرح یہ مراحل طے ہوتے رہیں گے۔ اور ایک وقت وہ ہے کہ خود امیر المسلمین، خلیفۃ المسلمین، یا مسلمانوں کے بادشاہ یا خلیفہ یا امیر، وہ اگر خود اعلان کر دیں کہ ہم نے جہاد کرنا ہے پھر جہاد فرض عین ہوگا۔ جیسے کہ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلو، تو اب جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ گناہ گار ہو گئے۔ اس لیے فرض عین کی مخالفت کی وجہ سے پھر ان کے لیے مشکلات آئیں، اور بعض کو 50 دنوں تک مقاطعے کی زندگی گزارنی پڑی۔ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اللہ کی زمین تنگ آ گئی، پھر اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ تو ایک مسئلہ سمجھ لیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔
اب اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ نماز کیا ہے؟ فرض عین ہے. یاد کر لیں نماز کیا ہے؟ فرض عین ہے. اچھا روزہ رمضان میں ایک مہینے کے جو روزے آئیں گے دعا کرو اللہ نصیب کرے, دل سے دعا کرو اللہ کسی کو محروم نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کے برکات ثمرات روزہ ثواب تراویح قیام سیام سب نصیب فرمائے. تو اب روزہ کیا ہے؟ فرض عین. اچھا اسی طرح اب اگر اللہ نے دولت دی ہے پیسہ دیا ہے تو سال میں زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ فرض عین. اسی طرح اگر اللہ نے دولت دی ہے طاقت دی ہے تو زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا کیا ہے؟ فرض عین. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ فرض عین. اچھا اب اسی طرح سمجھو کہ دین سیکھنا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے, کیونکہ اب ہر آدمی جو ہے وہ تو عالم نہیں بن سکتا نا. اب ہر آدمی جو ہے وہ سارا کام چھوڑ کے دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا. تو اگر کسی بستی میں چند لوگ بھی علم حاصل کر رہے ہیں اور علم دوسروں کو پڑھا رہے ہیں تو ساری بستی والوں پہ گناہ نہیں ہے. لیکن اگر اس بستی میں کوئی عالم نہ ہو یاد رکھو تو پھر ساری بستی والے گناہگار ہیں. ان پہ لازم ہے کہ کوئی عالم بستی میں بٹھائے تاکہ اللہ کے دین کے مسائل سمجھا سکے. باہر سے لے آئے تنخواہ پہ لے آئے, لیکن لازم کوئی بستی جو ہے کسی عالم سے خالی نہیں ہونی چاہیے. اور اسی میں عالم کی فضیلت کے بارے میں بھی میرے آقا نے سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ایک فقیہ جو ہے, یاد رکھو یہاں بھی لفظ ہے لیتفقہ, اسی لیے کہتے ہیں فقہ. فقہ امام ابی حنیفہ, فقہ امام شافعی, فقہ امام احمد بن حنبل, فقہ امام مالک. یہ فقہ اصل کیا ہے؟ دین کا سمجھنا. لیتفقہ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا لیتعلمون الدین, دین سیکھیں پڑھیں, فرمایا لیتفقہ دین میں تفقہ پیدا کریں, سمجھ پیدا کریں, گہرائی و گہرائی پیدا کریں. تو اس قسم کا جو عالم ہے حضور نے خوشخبری دی اور فرمایا کہ ایک فقیہ جو ہے وہ 1000 عابد جو ہے نا, 1000 عابد ایک طرف اور ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان پہ زیادہ بھاری ہوتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایک عالم ہے وہ تو بس فرض نماز پڑھتا ہے, بس سنت موقع پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے, اور ایک عابد ہے سارا دن ساری رات روزے میں عبادت میں ہے. حضور نے فرمایا وہ عالم زیادہ افضل ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث جو ہے وہ عابدوں کو نہیں بنایا کہ عبادت کرنے والے, ریاضت کرنے والے, غاروں میں رہنے والے. آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, میرے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں. چونکہ نبی کا وارث عالم ہوتا ہے کہ نبی کا ورثہ علم ہوتا ہے, دولت تو ہوتی نہیں. تو اس لیے اب سمجھیں کہ ایک جماعت کا دین حاصل کرنا جو ہے, اور دین سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام. علم حاصل کرنے سے مراد کیا ہے؟ علم کتاب و سنت. باقی علوم آپ پڑھیں, انگریزی پڑھیں, جغرافیہ پڑھیں, کمپیوٹر پڑھیں, سارے علم پڑھیں, لیکن وہ اسباب وہ علم جس کا اللہ حکم دے رہے ہیں وہ دین کا علم ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا علم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. اور اسی کے لیے ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ ہم پہلے پر سن چکے ہیں آپ کے نماز کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے؟ ہاں جی, فرض عین. تو نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض عین. سمجھ رہے, یعنی ایک عام علم حاصل کرنا جو ہے وہ تو فرض کفایہ ہے کہ اگر ہمارے 10 بچے بھی دین کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو ہم سب پہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن جیسے نماز فرض عین ہے, اب نماز کے احکام سمجھنا, مسائل سمجھنا, پاکی پلیدی کے مسائل سمجھنا, طہارت کے مسائل سمجھنا, اور طہارت حکمیہ کیا ہوتی ہے, حقیقیہ کیا ہوتی ہے, اور حدث اصغر کیا ہے اور حدث اکبر کیا ہے, وضو کیا ہے, غسل کیا ہے, جنابت سے غسل کا کیا طریقہ ہے, حیض سے غسل کا کیا طریقہ ہے, نفاس سے غسل کا کیا طریقہ ہے. کیوں جب وہ نہیں آئیں گے تو نماز کیسے ہوگی؟ اگر ایک آدمی کا وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح
نہیں ہوگی. ایک آدمی نے غسل جنابت کیا ہے لیکن صحیح نہیں کیا تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی. ایک میری بیٹی ہے ایام حیض آ گئے, پاک ہو گئی, نہا لی, لیکن اس کو پتہ نہیں کہ ایام حیض سے پاک ہونے کے غسل کا طریقہ کیا ہے, فرائض کیا ہے, شرائط کیا ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں, واجبات کیا ہے, سنن کیا ہے, ہی ہوگی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز فرض عین, تو نماز کے شروط و ارکان کا سیکھنا بھی فرض عین ہے. اور نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں جو نماز کے باہر ہیں, اور کچھ شرائط ہیں جو نماز کے اندر ہیں. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ آج الحمدللہ ہر زبان میں, اردو میں, ہندی میں, سندھی میں, عربی میں, انگلش میں, فرینچ میں, ہر زبان میں الحمدللہ نماز کی کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں. چھوٹی چھوٹی سی کتابیں ہیں اور ایک صفحے پر سارے مسئلے آ جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ تمہیں نماز سیکھنے کا شوق بھی ہو اور طلب بھی ہو. تو ہر بندہ جو ہے مہربانی کر کے وہ کتاب لے, جو بھی کتاب اسے نماز کی مل جائے, اور جو مسئلہ اس میں سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا دو. کسی عالم سے پوچھ لو کہ جی باقی تو میں نے سمجھ لیا, یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. اور ایک دوسرے کو سمجھاؤ, گھر میں سمجھاؤ, بیوی کو سمجھاؤ. اب دیکھو نا جی, تمہیں اگر شوق ہوتا ہے کہ جی آج میرا فلاں کھانے کو دل کر رہا ہے اور فلاں قسم کا پلاؤ پکنا چاہیے, بریانی پکنی چاہیے, زعفرانی پکنا چاہیے, وہ تو تم ہدایات جاری کر سکتے ہو, نماز کے لیے نہیں سکھا سکتے ہو. تو اس لیے, اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو کہ اگر تیری بیوی کو نماز نہیں آتی, تیرے بیٹے بیٹی چھوٹے بچے گھر میں جو ہیں ان کو نماز نہیں سکھائی گئی, تو صرف ان پہ گناہ نہیں ہوگا بلکہ تم بھی برابر کے گناہ گار ہو کہ کلکم مسئول عن رعیتہ. جو بندے تیرے احکام کے تابع ہیں ان کے قیامت میں تم ذمہ دار ہو. ایک فیکٹری ہے, تم مالک ہو, مزدوروں کے بھی تم قیامت میں ذمہ دار ہو اگر نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ اگر تمہاری نوکری نہ کریں تو تم تنخواہ کاٹ لیتے ہو, ٹائم پہ وقت پہ آ کے کارڈ پنچ نہ کریں تو گھنٹوں کے حساب سے ان کا حساب کاٹ لیتے ہو. ان کی ڈیوٹی کے لیے تم نگرانی کے لیے مینیجر بھی ہے, سپروائزر بھی ہے. ایک اللہ کا دین یتیم ہے, اس کے لیے تم نے کوئی انتظام نہیں کیا ہے. تو کلکم مسئول عن رعیتہ, فیکٹری ہے, مل مالک ہو, ذمہ دار ہو, مزور جو تیرے حکام کے تابع ہے ان کے قیامت میں تم ذمہ دار ہو. اگر تیری بیوی نماز نہیں پڑھتی تو تم ذمہ دار ہو. یہ کہو جی میں نے کہہ دیا ہے لیکن ہماری صاحب مانتی نہیں. تیرے کھانا پکانے کے لیے تو مانتی ہے بات. تیرے کپڑے روزانہ ماشاءاللہ استری کر کے تم حمام میں جاؤ تو پہلے باہر لٹکے ہوئے ملتے ہیں, اور این میچنگ کپڑے ہوتے ہیں کہ آج صاحب نے جوتا کون سا پہننا ہے, اور جیب میں رومال کون سا ہو, اور کون سا کلر میچ کرے گا, کون سی گھڑی ہاتھ میں باندھیں گے, انگوٹھی کون سی میچ کرے گی. ان ساری چیزوں کی باتیں میں تیرا بات مانتی ہے, تیرے بچے بھی جنتی ہے, وہ بات بھی مانتی ہے تیری, ایک نماز والی بات نہیں مانتی. اچھا, اسی طرح اب یہ بات سمجھ لو کہ نماز فرض عین, تو اس کے احکام سیکھنے کا علم بھی فرض عین. اچھا, روزہ فرض عین, تو روزے کے احکام سیکھنا بھی فرض عین. کتنا مشکل ہے. ابھی رمضان آ رہا ہے, پوچھو بابا روزہ کیسے رکھنا, بابا روزے کے اندر ہم نے کیا کیا نہیں کرنا ہے. اچھا, ابھی ساری کے اوقات کب ہوں گے, افطاری کے اوقات کب, چند ہی تو باتیں ہیں سیکھنے والی. اچھا, اسی طرح حج کرنا ہے تو حج کے احکام سیکھنا بھی فرض عین. یہ نہیں کہ چلو جی چھوڑو جی کی کرنا ہے, اور لوگ احرام باندھیں گے ہم بھی باندھ لیں گے ماشاءاللہ, لوگ دایاں گندہ نکالیں گے ہم بھی نکال لیں گے, انہوں نے بایاں نکالو ہم بایاں نکال لیں گے. یہ نہیں, یہ گناہ ہے. قیامت میں آپ پکڑے جائیں گے کہ آپ حج جب فرض عین تھا تو اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض عین تھا, کہ چلنے سے پہلے تم سیکھو کہ حج کیا ہے, عمرہ کیا ہے, احرام کیا ہے, اور مینا کیا ہے, مزدلفہ کیا ہے, عرفات کیا ہے, حج کے فرائض کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, سنن کیا ہیں, مستحبات کیا ہیں. ایک صفحہ اتنا ہونا کاغذ کا لکھ لو, جیب میں ڈال لو, جب چلے دیکھ لیا, کوئی غلطی بھی نہیں ہوگی, نہ بکریاں آئیں گی, نہ دم دینی پڑے گی, نہ گناہگار ہوں گے.
اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ جو چیزیں زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اب زکوٰۃ کے احکام سیکھنا بھی فرض عین ہوگا، فرض کفایہ۔ تو جو چیزیں فرض عین ہے ان کا سیکھنا بھی فرض عین ہے۔ ہاں جو چیزیں فرض کفایہ ہے پھر ان کا سیکھنا جو ہے وہ بھی اسی مقام پہ رہے گا جیسے اصل فرض کفایہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے یہ بھی بتلا دیا کہ دین سیکھنے کے بعد یہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ دین سیکھنے کے بعد یہ نہیں کہ حلوہ کھانا ہے، دین سیکھنے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے عرس کروانے ہیں اور 11ویں شریف کا دودھ پی پی کے کپے بن جاؤ، یہ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم نے علم اگر حاصل کر لیا ہے تو اب بڑے آدمیوں کے دربار میں جا کے میرے علم کو رسوا کرو۔ فرمایا نا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ نے فرمایا جب دین سیکھ لیں، دین میں تفقہ پیدا کر لیں تو پھر اپنی قوم کو ڈرائیں، کیونکہ اللہ نے نبی کیوں بھیجے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ نے نبی پاک کو بھیجا گواہی دینے والے، مومنوں کو بشارت دینے والے اور گناہگاروں اور کافروں کو ڈرانے والے۔ اللہ نے فرمایا تم چونکہ وارث بن رہے ہو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے، اب تمہاری وہی ڈیوٹی آ گئی ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے، نافرمانی سے، معصیت سے، منہیات سے، شیطان کے کاموں سے اور لوگوں کو جہنم سے ڈراؤ تاکہ وہ لوگ بچ جائیں، وہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں، تمہاری قوم کو بھی اللہ تبارک و تعالی علم نصیب کر دے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر علم قرآن و سنت کا نہ ہو تو علم نہیں، اگر علم میں اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو تو علم نہیں، اگر علم کے بعد تبشیر اور انذار کا کام نہ ہو تو وہ علم نہیں۔ ورنہ انہوں نے کہا علم تو پھر شیطان کے پاس بھی بہت بڑا ہے، صرف علم کوئی فائدہ نہیں دیتا، علم تو شیطان کے پاس بھی بہت بڑا ہے۔ کتنے لوگوں کو ناچنا سکھا دیتا ہے، کتنے لوگوں کو گانا سکھا دیتا ہے، کتنے لوگوں کو سگریٹ پینا سکھا دیتا ہے، کتنے لوگوں کو نشہ کرنا سکھا دیتا ہے، کتنے لوگوں کو گناہوں کی وادیوں میں دھکیل دیتا ہے، کتنا علم ہے اس کے پاس، لیکن وہ علم جہنم میں لے جانے والا ہے، اور قرآن و حدیث کا علم جو ہے وہ جنت میں پہنچانے والا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی قرآن و حدیث والا علم نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر مسلمان یہ لازم کر لے کہ رات میں، تہجد میں، دن میں جب موقع ملے 2 رکعت نماز پڑھ کے، چونکہ حضور نے فرمایا کہ جب مصیبت آئے نماز، اللہ کے قرآن کا بھی یہی حکم ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ اور صحابہ کہتے ہیں اذا حضبه امر بادر الى الصلاۃ، میرے مدنی پاک پہ جب کوئی مصیبت، کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً نماز۔ تو 1-2 رکعت ہر مسلمان گھر میں بھی کہہ دو، بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کہو، معصوم بچے ہیں ان کی دعائیں لگیں گی، اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان کشمیر، مسلمانان افغانستان، مسلمانان فلسطین اور مسلمان جہاں ہیں اس حضور کی امت پہ بڑا مشکل امتحان کا وقت آ گیا ہے، اللہ اس امتحان میں اسلام کو سرفراز فرما دے، سرخرو فرما دے، اسلام کا بول بالا کر دے اور کفر کا منہ کالا کر دے، اللہ یہودیوں کے سازشوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے۔ آپ دعائیں بھی کریں اور دعا بھی کریں، جتنا اللہ توفیق دے وہ انداز چندہ بھی کریں۔ گزارش یہ ہے جی کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ وقت آئے گا کہ لوگ میرے صحابہ کو گالی دیں گے آپ کھانا نہ کھائیں، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے، ایک معنی ہوتا ہے تحدید کا، ایک ہوتا ہے مسئلہ۔ مسئلے کے اعتبار سے تو اب سارے مثلا ہندوستان میں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں سینکڑوں ہندوؤں کی ہوٹلوں سے کھانا کھاتے، ہندوؤں کے بڑے بڑے دکانیں مٹھائیوں کے مٹھائی بھی خریدتے ہیں۔ ایک ہے مسئلہ کہ کافر سے سودا لینا کھانا جائز ہے، جائز۔ ایک ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک آدمی دین اسلام کو گالی دیتا ہے،
جو جب گالی دینے والا ہے تو اب وہ کفر سے آگے بڑھ رہا ہے، تو اس سے کم از کم اگر ہم نفرت نہیں کر سکتے تو محبت تو نہ کریں کہ مل کے کھانے کھاتے رہیں۔ تو بات کو سمجھا کرو، دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ یا رسول اللہ، یا علی مدد کہنا شرک ہے، اسی طرح کافروں سے مدد مانگنا بھی شرک ہے۔ کوئی آدمی بھی یا کافر کا نعرہ نہیں لگاتا۔ ایک مسلمان کے منہ سے مجھے دکھا دو اس نے کہا یا یہودی یا نصرانی یا کافر مدد دے۔ اسی طرح تم مسئلے ثابت کرو گے یا رسول اللہ کے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ اگر ایک آدمی کے پیٹ کے اندر ہوا ہے، وضو کرتا ہوں لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اگر ہوا خارج ہو، صرف پیٹ میں اگر آواز ہوتی رہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، یاد رکھو۔ بعض آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے، پیٹ کے اندر تو آوازیں آتی ہیں لیکن ہوا خارج نہیں ہوتی، بدبو نہیں آتی، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر ہوا خارج ہو جاتی ہے اور اس پہ تیرا کنٹرول نہیں ہے، مجبور ہے، ہر نماز کا وقت جب داخل ہو تو وضو کر کے نماز پڑھو۔ کیا مانا؟ مغرب کا وقت آ گیا، وضو کر لو، مغرب سے نماز پڑھتے رہو جب تک عشاء کا وقت ہے، ہر نماز پڑھتے رہو، نفل پڑھو، جو مرضی ہے پڑھو۔ پھر جب عشاء کا وقت ہو تو دوبارہ نیا وضو کر کے پھر پڑھتے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گے۔ تم عذر ہے، معذور ہو، تمہارے بس میں کچھ نہیں، کیا کر سکتے ہو؟ اگر میں اپنے خاندان کے کسی آدمی کے لیے حج بدل کروں، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا کہ جب حج بدل کرنا ہو یا کرانا ہو، پہلے عالم دین کے پاس جا کے سارے حج بدل کے مسئلے لکھو تاکہ غلطی نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی غسل خانے کے اندر ہے اور اندر بغیر کپڑے کے غسل کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، بالکل دونوں ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی غسل خانے سے وضو کر کے آیا، تولیہ باندھ کے نکلا اور گھٹنے کھلے تھے، کوئی وضو شضو نہیں ٹوٹتا۔ اندر جو بغیر کپڑوں کے وضو کر لیا ہے وہ نہیں ٹوٹا، تو یہ گھٹنا نکلنے سے ٹوٹ گیا۔ اندر تو سارا کچھ بغیر کپڑوں کے کھڑے ہو نا، کچھ عقل بھی استعمال کر لیا کرو، سارا مولوی مکی پہ نہ چھوڑ دو۔ اگر آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو جتنا جلدی ہو غسل کر لیں، کیوں ہو سکتا ہے موت آ جائے، لیکن اگر دیر سے ہو تو کوئی منع نہیں۔ اگر ایک آدمی ہے سو گیا، تھک گیا ہے، سو گیا ہے، تو صبح اٹھ کے اس نماز سے پہلے پہلے غسل کر لے، تب بھی جائز ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ زیارت کے لیے گئے، جب زیارت کے لیے گئے تو پھر تو صاف بات ہے عمرہ کرنا چاہیے، کاروبار تو تھا نہیں، نوکری تو تھی نہیں، گئے ہی آپ زیارت کے لیے تھے، واپسی پہ احرام نہیں باندھا ہے تو یا تو فوراً عمرہ ادا کریں یا پھر دم ادا کریں۔ ایک آدمی احرام باندھ کے آیا، راستے میں چوکی کراس کرنے کے لیے اس نے قمیض پہن لیا، پھر کراس کر کے قمیض اتار کے نیچے تو احرام موجود تھا، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں پڑتا، کوئی جرمانہ نہیں ہوتا۔ مسلمان ماشاءاللہ چلا کے، یعنی حج عمرے میں بھی ماشاءاللہ بلیک کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تم کرتے ہو، بہت سارے کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی فرض نماز پڑھتا ہے اور وتر اور سنت نہیں پڑھتا، الحمدللہ فرض تو ادا ہو گیا، لیکن وتر اور سنت موقع نہ پڑھنے کا گناہ الگ ہوگا۔ فرض سے تو نکل گیا لیکن وتر واجب ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی جیب میں سگریٹ کی ڈبی رکھتا ہے، بالکل گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا بسل کھا کے حرم میں نہ آؤ اور تم سگریٹیں یا تمباکو لے کے آؤ، تو اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ اللہ ہدایت دے۔ اگر کوئی آدمی سگریٹ حمام میں جا کے پیتا ہے تو دونوں جگہ ایک ہی کام کیا ہے نا، جیسے سگریٹ پینا ہے ویسے وہی وہاں دوسرا کام ہے۔ جب دونوں کام حرام ہیں تو اکٹھے ہو رہے ہیں نا وہاں پر۔ اللہ بچائے۔ کل خوانی کرنا بالکل بدعت ہے، قبر پہ اذان دینا بالکل بدعت ہے۔ اپنے گھر سے اگر مکے میں احرام باندھ کے عمرہ کریں نہیں ہوگا جب تک حرم کے باہر نہ جائیں۔ پیغمبر علیہ السلام جتنے اللہ کے نبی ہیں، قبر مبارک میں ان کے جسد بھی محفوظ ہیں، بالکل محفوظ ہیں۔ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض،
اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسے کو حرام کر دیا ہے، زمین کو طاقت نہیں کہ نبی کے جسے کو ہاتھ لگا سکے۔ داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن نبی محمد مصطفیٰ کو نہ مانے تو کافر ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو مانے اور حضور کو نہ مانے کافر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانے اور حضور کو نہ مانے تب بھی کافر ہیں، ایک نبی کو نہ مانے تب بھی کافر ہیں اور 1,00,000 نبی کو نہ مانے تب بھی کافر ہیں۔ اگر ایک آدمی غصہ تو حرام ہے، غصے میں طلاق دے تو طلاق بھی تو اچھی چیز نہیں نا، بہرحال طلاق ہو جاتی ہے، غصے میں دے یا محبت میں دے۔ اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی سے کتنا عرصہ دور رہ سکتا ہے؟ شرعاً تو زیادہ سے زیادہ 4 مہینے 10 دن یا 6 ماہ، ویسے آپس میں اجازت ہے، محفوظ ہے، بیوی خود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، غریب ہے، مزدوری کے لیے آیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ دور نہ رہیں، جیسے تمہارا دل کرتا ہے عورت کا، عورت کا بھی دل کرتا ہے۔ تم بیوی رکھنے کے بعد بھی ہر جگہ منہ مارتے ہو تو بیوی کو بھی چھٹی دیا کرو نا۔ نہیں، تمہارے گھر میں بیویاں موجود ہیں پھر بھی تم منہ مارتے رہتے ہو، لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑتے، لڑکیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، تو بیوی کو بھی اجازت دیا کرو کہ چلو تم بھی اپنا دیکھ لیا کرو، میں بھی دیکھ لیا کروں گا، دونوں وسیع القلب ہیں، گزارا چلتا رہے گا۔ صرف دیوس ہیں جنت میں نہیں جائیں گے۔ کمپنی میں ڈرائیور ہوں، ڈسکاؤنٹ لے کر مسجد میں امامت کا ڈسکاؤنٹ، مسجد میں نماز پڑھانے کا ڈسکاؤنٹ لوگ ہیں کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا مطلب ہے، یہ وضاحت سے لکھیں۔ داڑھی رکھنا 1 مشت کے برابر ضروری ہے، اس سے چھوٹی رکھنا بھی خلاف سنت ہے۔ اگر آدمی کے پاس سونا ہے، مکان ہے، 7.25 تولے سے زیادہ ہے تو مکان کیوں بیچے؟ 7.25 تولے سے زیادہ ہے تو زکات دینی پڑے گی، سونا چاہے بیچنا پڑے اتنا بیچے گا نا جتنی زکات دینی ہے، سارا تھوڑا بیچے گا۔ جی خلاف کعبہ جو ہے وہ کالا ہے، آپ کو کیوں چڑ ہے کالے سے؟ اللہ کی حکمت ہے، کبھی سفید بھی تھا، سرخ بھی تھا، اسی کو اللہ کو منظور ہوگا یہی رنگ رہ گیا تاکہ سارے گناہوں کو چھپا لے۔ تہجد تو کوئی نہیں ہوتی، تہجد ہوتی ہے البتہ۔ بہرحال اگر تہجد میں یقیناً اٹھتے ہو تو پہلے تہجد کی نماز پڑھ کے آخر میں وتر پڑھو۔ اگر ہم نے 1,00,000 میں بلڈنگ لی ہے کرائے پہ، اب جب چڑھا لیں جو نفع آئے گا تمہارے ہاتھ میں اور اصل تمہارا راس المال سب ملا کے زکات ہے۔ میرے والدین فوت ہو گئے، اللہ سب کے والدین رشتہ دار جو بھی فوت ہو گئے جنت نصیب فرمائے۔ جو لوگ اپنے ناخنوں کو حضور کے نام پہ چومتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں، سنت حضور کے نام پہ درود پڑھنا ہے۔ اگر 20 تولے سونا ہے اور میں نے 5 بچیوں کو تقسیم کر دیا ہے تو پھر ان پہ زکات نہیں ہے۔ اگر ایک عورت کو دودھ پستان سے بچے نے نہیں پیا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، حکم ہے کہ مسو چوس سے بچہ، اور اس میں بھی اختلاف ہے، مستان 2 دفعہ یا 5 دفعہ۔ ایک آدمی ایک گروپ میں اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک بندہ ناراض ہو گیا، بہرحال اس کو راضی کریں، پھر بھی وہ راضی نہ ہو تو تم کہہ دیا کرو السلام علیکم، وہ جواب نہ دے پھر قیامت میں وہی گناہگار ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، احکام بھی پورے کر لیے، اپنے ساتھی سے سر منڈوا لیا، کوئی جرمانہ نہیں، داڑھی منڈوائی وہ حرام ہے۔ افغانستان کے مسلمانوں کے لیے بالکل دامیں درمیں قدمیں سخنے ہر قسم کی مدد کریں اور دعائیں بھی کریں۔ بہرحال 15 شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں صحیح روایات میں کوئی حدیث مبارک نہیں ملتی، بعض ضعیف روایات ہیں یا علماء کے اقوال ہیں۔ تم پورا شعبان کی عبادت کرو اللہ کے بندے، یہ پورا مہینہ ہی رحمت والا ہے، صرف ایک رات پہ کیوں اکتفا کرتے ہو؟ کالا کرنا تیل سے ہو یا خضاب سے حرام ہے۔
اسلامی تاریخ جو ہے، جب چاند میں تاریخ، وقت میں فرق ہے، تاریخ میں بھی فرق ہے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھا نہیں کسی ملک میں 2 دن بعد روزہ ہوتا ہے، کسی میں 1 دن بعد روزہ ہوتا ہے، کسی میں 1 دن پہلے روزہ ہوتا ہے. آپ کو کوئی پتہ نہیں ابھی تک. اب حال معراج جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے ہوا. بعض روایات میں ہے بیت ام ہانی سے، بعض روایات میں ہے حتیم سے، اور بعض روایات میں ہے زمزم کے کنویں کے قریب سے. اگر نماز میں سجدہ سہو آ جائے تو بالکل دونوں طرف سلام پھیریں گے. مسجد قبلتین میں حضور موجود نہیں تھے، صحابہ تھے. جب ان کو حکم ملا تو صحابہ نے بھی اور امام نے بھی فوراً اللہ کے قبلے کی طرف رخ کر لیا. میرا لڑکا بیمار ہے، اللہ سب کی اولادوں پہ رحم کریں، ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں. دن میں کسی وقت آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے، بالکل صبح کی نماز کے بعد بھی الحمدللہ یہی ہوتا ہوں، اور ظہر کے بعد اللہ